آگے اور ملاقات کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جس نے دیار غیر میں اپنے ساتھ ساتھ اردو کو بسانے کے بھی امکانات تلاش کیے۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عبداللہ کی۔ ریاست اتر پردیش کے مردم خیز علاقے اعظم گڑھ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عبداللہ نے ابتدائی تعلیم آبائی وطن میں حاصل کی اور پھر 1950 کی دہائی میں AMU علی گڑھ چلے آئے۔ یہاں سے شماریات میں ماسٹر ڈگری پانے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ وطن کے ساتھ ہی اپنی تہذیب، ثقافت اور اس کی علامت اردو زبان سے دوری کے غم نے ستانا شروع کیا تو انہوں نے وہیں اپنی تہذیب و ثقافت اور اردو کی دنیا بسانے کی ٹھان لی۔ غم ہجر نے انہیں ستا ستا کر شاعر بنا دیا۔ ان کے شعری مجموعے ریت کی لہریں میں وہ درد صاف دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ سے ہمارے نامہ نگار اسفر فریدی نے ملاقات کی۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب، پروگرام سرگرمیہ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں ہم، اور سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اعظم گڑھ سے علی گڑھ اور پھر علی گڑھ سے آپ امریکہ تشریف لے گئے، اس نئی سرزمین پر آپ لوگوں کو کس طرح کا احساس ہوا؟ یہ تمام لوگ جب اپنا چھوڑتے ہیں یا جانور بھی جب اپنا کھونٹا چھوڑ دیتا تو بہت دن تک کھاتا پیتا نہیں ہے، دکھی رہتا ہے۔ میرے خیال سے ہجرت جب کوئی بھی آدمی چاہے اپنا گاؤں چھوڑ کر کے یا بمبئی شہر چلے جائیں یا اپنا ملک چھوڑ کر کے کسی دوسرے ملک میں چڑھ جائیں تو ایک درد تو ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ ہندوستان کے ایک خطے کو چھوڑ کے دوسرے میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں اپنے باپ دادا کا گھر یاد آتا ہے یا ان کی قبریں یاد آتی، آپ زیادہ کلچر اپنا نہیں مس کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک ملک چھوڑ دیں، خاص طور سے یہاں سے اٹھ کر کے آپ چلے جائیں کسی ویسٹرن ملک میں، تو آپ نہ صرف اپنے گھر والوں کو مس کرتے ہیں بلکہ اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو مس کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک نئی پوئٹری کا ایک صنف شروع ہو گئی جس کو امیگرینٹ پوئٹری سمجھ لیجئے، اور وہ ہندوستان کے پارٹیشن کے بعد جب لوگ پاکستان گئے تو بہت سے لوگ اس درد کا اظہار کرتے تھے اردو پوئٹری میں، اور وہی درد اور زیادہ وسعت پا گیا جب لوگ دوسرے ملکوں میں گئے، پہلے انگلستان میں گئے، پھر امریکہ میں گئے، اب آسٹریلیا میں گئے، مڈل ایسٹ میں گئے، تو وہ درد تو ساتھ ساتھ چلتا ہے انسان کے۔ جناب، آپ نے تہذیب و ثقافت کی بات کی کہ آپ اس کو مس کر رہے تھے۔ اس نئی دنیا میں اپنی تہذیب و ثقافت کو بسانے کے لیے اور اس میں خود جینے کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے آپ لوگوں نے، کس طرح کی کوششیں کی؟ جو لوگ بھی گئے طرح طرح کی کوششیں لوگ مس کرتے تھے۔ پہلے جب ہم لوگ گئے تو شاید کم سے کم ہمارے شہر میں، واشنگٹن کے اطراف میں رہتا ہوں، وہاں پہ کوئی ایک آرگنائزڈ کمیونٹی نہیں تھی، تو کہیں لوگ ایک جگہ یا جو کچھ بھی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، گھر میں اکٹھے ہو گئے اور بیٹھ کر کے کسی نے گانا سنا دیا، کسی نے شاعری سنا دی، کسی نے لطیفے سنا دیا، چلے گئے۔ لیکن دھیرے دھیرے جب چند لوگ بڑھے اور ایک آرگنائز سوسائٹی، تو ہم لوگوں نے، جو علی گڑھ کے لوگ تھے وہاں پہ واشنگٹن ایریا میں، ہم نے ایک علی گڑھ الومنائی ایسوسیشن قائم کی 1975 میں، اور وہ پہلی ایک ایسوسیشن تھی ثقافتی انداز کی، جس کی کوشش تھی، اور خاص طور سے ادبی مشاعروں کے ذریعے، کہ ہم تمام لوگوں کو، تمام سرحدوں کو بھول کر، تمام سیاستوں کو بھول کر، مشترک قدروں اور انسانی رشتوں کے ناطے ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہو سکیں۔ اور اس میں بڑی حد تک کامیابی رہی، اس میں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملا، بہت سی غلط فہمیوں کا موقع ملا، اس میں بحث بھی ہوتی اور بڑی گرما گرم بحث ہوتی تھی، خاص طور سے ہندوستان پاکستان کا نئے جب ہم لوگ گئے تھے تو۔ امریکہ اور اطراف میں جو جنوبی ایشیا کے لوگ بستے ہیں، انہیں اردو نے ایک جگہ لانے میں کتنا اہم رول ادا کیا ہے؟ یعنی اردو کا کتنا بڑا رول آپ سمجھتے ہیں؟ بہت اہم رول رہا، بہت اہم اس لیے رہا کہ اور کوئی چیز، ایک بیچ میں جو سرحد ہے اس کو توڑنے کے لیے زبان ہی ایک ذریعہ تھا، اور وہی ایک کلچرل ہیریٹیج کامنالٹی تھی، کیونکہ تھوڑے تھوڑے تو نیوانسز ڈیفرنٹ ہیں، یو پی والے کے، بہار والے کے، پنجاب والے کے، سندھ والے کے، آپس کلچرل کھانے کا، اس کے، لیکن زبان جو تھی وہ ایک پوئٹری، خاص طور سے اردو پوئٹری سبھی لوگ انجوائے کرتے تھے، تو اس نے بہت اہم رول پلے کیا لوگوں کو قریب لانے میں۔ اور جب لوگ قریب ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کی ایک بہتر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی ہم
مسائل کو سمجھ رہے ہیں. ہندوستان کے لوگوں کے کیا مسائل ہیں, پاکستان کے لوگوں کے کیا مسائل ہیں, ہم آپس میں لڑ کے زندہ رہیں گے اچھی طریقے سے یا مل کے زیادہ اچھی طریقے سے. یہ تمام چیزیں بہت سنجیدہ قسم کے ڈسکشنز ہوتے ہیں بہت سی صاحب شاعری بھی کر رہے ہیں اور پچھلے 20-25 برسوں سے آپ شعر کہہ رہے ہیں, تو اس کی ابتدا کس طرح سے ہوئی؟ کیا اس درد نے, جو ہجرت کا درد تھا, اس نے آپ کو شاعر بنایا یا اس کے پیچھے کوئی اور عامل کار فرما رہا ہے؟ بہت سے لوگ, مجھے نہیں معلوم شاعری آدمی کیوں کرتا ہے یہ آپ, لیکن مختلف لوگوں کا مختلف ہوتا. میرے نزدیک میرے خیال سے ایک وقت ایسا ہے تو شاید ایک مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ تھا بہت زیادہ. ایک سلمان اختر صاحب, یہ جاوید اختر کے چھوٹے بھائی, ان کا ایک شعر ہے کہ اندر کا شور اچھا ہے تھوڑا دبا رہے, بہتر یہی ہے آدمی کچھ بولتا رہے. تو شاید میرے ساتھ بھی یہ تھا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ مجھے اگر ایسا محسوس ہوا اگر کچھ نہ کہوں تو میں شاید پھٹ جاؤں گا. تو اس کیفیت میں ہم نے کچھ کہنا شروع کر دیا. وہ شاعری ہے کہ نہیں ہے یہ تو دوسرے لوگ بتائیں گے. اور آخر میں ایک سوال کہ جب امریکہ میں آپ اردو کی دنیا بساتے ہیں اور اس اردو کی دنیا میں ہندوستان اور پاکستان کے لوگ بستے ہیں, ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, اس وقت ان لوگوں کا احساس کیسا ہوتا ہے؟ خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے لحاظ سے وہ کیسا سوچتے ہیں کہ یہ ان دونوں ملکوں کے تعلقات کیسے ہوں, اور اس میں بہتری کے لیے وہ کس طرح کے اقدامات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, جیسے کہ ہر طرح کے ایک پاکستانی ہندوستانی طرح طرح کے خیال کے لوگ ملیں گے. کچھ لوگوں نے, بہت سے پاکستانی اس کے اندر یہ ریئلائزیشن ہوگا کہ بہت بڑی بیوقوفی ہوئی 47 میں, ملک بٹ گیا ریلیجن کے نام پہ. ایک اچھے خاصے لوگ ہیں, بہت سے بہت جوشیلے طریقے سے سوچتے ہیں نہیں صاحب جو ہوا تھا بہت اچھا ہوا تھا, ہمارے ساتھ بےمانی ہوئی, میں اور زیادہ ملنا چاہیے. تو سوچنے والے تو ہر طرح کے لوگ ہیں, لیکن بائی ان لارج لوگوں کے یہ تو ضرور ہے کہ چاہے وہ ملک کی آئیڈینٹی جو کچھ بھی رہے, لیکن تعلقات بہتر ہونے چاہیے. اور اس میں ویسے لوگ بہت سے ہیں جن کے کی فیملی کے ایک ممبر ہسبینڈ یہاں کا ہے تو بیوی اس پار کی ہے, یا وہاں پہ رہتے رہتے بہت سے لوگوں کی شادیاں ہو گئیں کہ کوئی انڈیا سے آیا تو کوئی پاکستان. اب کسی کو ٹریول کرنا ہوتا ہے, جانا ہوتا ہے تو ویزا ہی نہیں ملے گا. تو سب سے بڑا جو اریٹیشن ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں کہ بھائی ایک ملک کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ ہماری فیملی برباد ہو جا رہی. ہم جانا چاہ رہے ہیں, کوئی مر رہا ہے 90 برس کا ہو گیا ہے, کسی کو دیکھنا ہے, کسی کو اپنے باپ دادے کا گھر دیکھنا ہے, آپ جا ہی نہیں سکتے کیونکہ تعلقات خراب ہیں. اب اس لڑکے کو, اس بچے کو تو پوری ہسٹری نہیں معلوم ہے جو وہاں پیدا ہوا ہے. ایک کے ماں باپ پاکستان سے آئے تھے, ایک کے انڈیا سے آئے تھے, شادی ہو گئی ان کی وہاں پہ, اب رہ رہے. تو یہ اس طرح کے پرابلمس ہیں, وہ دوسری لیول کے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, سرگرمیوں سے بات کی, بہت بہت شکریہ جناب. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بات چیت کر سکوں.